اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرا موضوع کہ کن چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے اور تیمم کرنے کی جگہ ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی زمین وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے سجدہ بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خاک پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ زمین ہی افضل ترین ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ تو خاک شفا پہ ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خاک شفا تمام زمین سے افضل ہے۔ تو جن چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مٹی سے پکی ہوئی چیزیں جیسے کہ اینٹ ہو گئی، سنگ مرمر ہو گیا، ٹائل ہو گئی، ان پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ اور وہ چیزیں جن پہ سجدہ نہیں کرنا وہ کون سی ہیں؟ قالین، کارپیٹ، جائے نماز جو کپڑے سے بنی ہو، ان پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور زمین سے اگنے والی چیزیں مثلاً پتے، لکڑی وغیرہ، ان پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ جو زمین سے اگتی ہیں، لکڑی وغیرہ، پتے ہو گئے، ان پہ سجدہ کرنا جائز ہے، ان پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی زمین سے اگنے والی چیزیں جنہیں کھانے پینے میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، ان پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ جیسے اکثر جگہوں پہ انگور کے پتے جو ہے کھایا جاتا ہے، تو اس پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان علاقوں میں جہاں یہ چیز کھائی جاتی ہے، جیسے انگور کا پتا علاقے میں کسی علاقے میں کھایا جاتا ہے، تو وہاں یہ سجدہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں مثلا نہیں کھایا جاتا، تو یہاں پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں اگر نہ کھایا جاتا ہو۔ اکثر یہ سوال کی جاتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں میسر نہیں، یعنی پتا موجود نہ ہو، لکڑی کی سجدہ گاہ موجود نہ ہو، زمین میسر نہ ہو، جیسے آپ دیکھیں کہ مسجد میں جاتے تو کارپیٹ، قالین وغیرہ بچے ہوتے ہیں، تو زمین نظر نہیں آ رہی تھی، تو لہٰذا ہمیں کارپیٹ، قالین پہ سجدہ تو کر نہیں سکتے فقہ جعفری کے مطابق۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے آخری جس کا حل ہے، جب کوئی چیز ان میں سے نہ مل رہی ہو تو آپ نے اپنی ہاتھ کی پشت پہ، دائیں ہاتھ کی پشت پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ سجدہ دینے لگیں تو ایسے ہی ہاتھ آگے کر لیں، تو آپ نے سجدہ دائیں ہاتھ کی پشت پہ کر لینا ہے۔ والحمدللہ۔